فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی جمعہ سے پہلے بھی ذکر کا حکم اور جمعہ کے بعد بھی ذکر کا حکم. نماز کے بعد حج کا عمل لے لیجئے. اب حج کا عمل کتنا محتم بشان عمل ہے کہ جو بندہ حج مبرور کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی جب پیدا ہوا تھا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، یہ حج کرنے سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. الذکر فی الحج، ذرا غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ ایام معدود ایام حج ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم ذکر کرو ان گنتی کے دنوں میں. ایک جگہ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے من طاف بالبیت سبعا لم يتکلم فیہ الا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ محیت عنہ عشر سیئات وکتبت لہ عشر حسنات ورفع لہ عشر درجات. کہ جو بندہ اس طرح طواف کرے 7 چکر لگائے کہ اس میں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتا رہے، اس کے سوا کوئی کلام نہ کرے، اللہ تعالیٰ 10 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں اور 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طواف کے اندر بھی اللہ کا ذکر مقصود ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے. تو حج کے دوران بھی اللہ کا ذکر ہے. پھر جب انسان حج کر لے الذکر بعد الافادۃ من عرفات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. تو دیکھو اس کے بعد بھی وقوف عرفات کے بعد بھی ذکر کا حکم ہے. اور الذکر بعد قضاء المناسک، جو مناسک حج ہیں ان کو کرنے کے بعد بھی پھر ذکر کا حکم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو مناسک کرنے کے بعد بھی ذکر ہے. پھر الذکر عند النحر، جب قربانی کرنی ہوتی ہے حج کے دوران تو اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. تو اس وقت بھی اللہ کا ذکر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے بھی، نماز کے درمیان بھی، نماز کے بعد بھی، جمعہ سے پہلے بھی، جمعہ کے بعد بھی، اور حج میں حج سے پہلے بھی اور حج کے دوران بھی اور حج کے بعد بھی، مناسک کے بعد بھی. تو معلوم ہوا کہ جتنے اعمال ہیں اصل میں ان کی روح رواں اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. آپ دیکھ لیجئے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذکر فی الصوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا اللہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اب روزے کے بعد انسان دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. یہ بھی ابتدا سے لے کے انتہا تک ذکر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اللہ میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دیجئے.
تو اس وقت انہوں نے کیا تھا؟ یہ کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے نبوت کے لیے جب فریاد کی تو اس وقت یہی بات کہی کہ اے اللہ تاکہ ہم آپ کا ذکر کثرت کے ساتھ کر سکیں. اب جب اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا ہارون علیہ السلام کو، اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجنا تھا، اس وقت رب کریم نے دونوں کو ہدایات دی. اب یہ ہدایات دینے والے رب کریم ہیں، اور جن کو ہدایات دی جا رہی وہ بھی انبیاء ہیں. ان کی عظمتوں کا بھی اندازہ لگائیے، اور تو ہدایات کتنی اہم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. آپ اور آپ کا بھائی آپ جائیے میری نشانیاں لے کر، اور میری یاد سے دونوں غافل نہ ہونا. یعنی یہ ذکر یا اللہ کی یاد اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت کے کام میں میری یاد سے غافل نہیں ہونا. اب یہ تو ابتدا تھی کہ ابھی جا رہے ہیں، پھر دعوت کی ایک انتہا ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگلا ماننے والا جب بات سننے پہ آمادہ نہ ہو، اسلم تسلم پہ راضی نہ ہو، تو پھر اختتام یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی. تو اگر ایسی صورتحال آ جائے اس وقت بھی ذکر کا حکم دیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تمہارا آمنا سامنا کافروں کی جماعت کے ساتھ ہو تو تم جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ کامیابی تمہارے قدم چومے. اب اگر یہ واذکروا اللہ کثیرا کے الفاظ نکال دیے جاتے تو بھی فکرہ ٹھیک بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ سب اعمال میری یاد کے ساتھ ہونے چاہیے. تو معلوم ہوا کہ نماز کے آگے پیچھے بھی ذکر، نماز کے اندر بھی ذکر. اور جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں وہ نماز پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی ہے کہ اس میں اللہ کی یاد ہی نہیں ہے، انسان غافل ہے. تو معلوم ہوا کہ شریعت کے جتنے اعمال ہیں ان اعمال کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، کون سا بندہ سب سے بہتر ہے؟ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، مبارک ہے وہ بندہ جس کی عمر طویل ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں. یعنی اچھی عمل کے ساتھ طویل عمر پائے تو یہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو لمبی عمر بھی ملی اور اس کے اعمال بھی اچھے تھے. پھر اس اعرابی نے ایک دوسرا سوال پوچھا، کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ اس حال میں دنیا سے تو جدا ہو کہ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر ہو. یعنی یہ عمل سب سے افضل عمل ہے کہ اس حال میں انسان کو موت آئے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہو. تو معلوم ہوا کہ یہ اعمال میں سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان رجلا فی ہجرہ دراہم، ایک بندہ ہے جس کی گود کے اندر یعنی جھولی کے اندر بہت سارے دراہم ہیں، اور وہ یقسمھا، وہ ان دراہم کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے. وآخر، اور دوسرا بندہ ہے یذکر اللہ، جو بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے پاس مال پیسہ نہیں، بس وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کان الذاکر للہ افضل، جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ اس صدقہ کرنے والے شخص سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب بتائیے، ایک طرف مال اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہے مگر ذکر کرنے والے کو فرمایا کہ وہ زیادہ افضل ہے. ام انس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
قالت یا رسول اللہ، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اوصنی، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ قال اہجری المعاصی، تو گناہوں کو چھوڑ دے، ہجرت اختیار کر۔ فإنها افضل الہجرہ، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ وحافظی علی الفرائض، اور فرضوں کے اوپر حفاظت کر، محافظت کر، یعنی فرض نمازوں کو ادا کر۔ فإنها افضل الجہاد، یہ افضل جہاد ہے۔ وَأَكْثَرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کر۔ فَإِنَّكَ لَا يَأْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ، تو کوئی چیز اللہ کے پاس ایسی لے کے نہیں جا سکتی جو اللہ کو بہت محبوب ہو، سوائے اس کے کہ تو نے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا ہو۔ تو انسان کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب، اللہ تعالیٰ اس بات کو بہت پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ یہی ام انس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَن تَلْقَاهُ بِهَا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سئل ای العباد افضل درجۃ عند اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کس بندے کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوگا؟ صحابہ کرام کتنے خوبصورت سوال پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں کس بندے کا سب سے زیادہ درجہ بلند ہوگا؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے ان کا درجہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بلند ہوگا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں کثرت ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی الاسلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل انجالہ من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کہ بنی آدم کا کوئی عمل اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دینے کے لیے ذکر سے بہتر نہیں ہے، یعنی ذکر سب سے بہتر ہے عذاب سے نجات دینے کے لیے بنسبت باقی اعمال کے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی عذاب سے اتنا نہیں بچاتا؟ قال، نبی الاسلام نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا عذاب سے نہیں بچاتا، الا ان تضرب بسیفک حتی ینقطع 3 مرات۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تلوار سے دوسرے بندے کی گردن بھی کاٹو تو بھی وہ عمل اتنا نجات دینے والا نہیں جتنا اللہ کا ذکر اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ ایک پہاڑ تھا جس کا نام تھا جمدان۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، کہ مفرد لوگ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا ومل مفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے وسلم یہ آگے بڑھنے والے لوگ کون ہیں؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو کتنی احادیث میں اس بات کی تفصیل بتائی گئی کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں یہ عذاب سے بچنے والے بھی ہوں گے، قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجہ بھی اونچا پانے والے ہوں گے، اور آگے بھی دوسروں سے بڑھنے والے ہوں گے۔